کے لیے سانحہ ہے، پر یہ سانحہ محمیز کا کام دینا چاہیے۔ اپنی جوانیاں کھپا دو، لگا دو، بھلا دو۔ یہ دنیا اسی لیے ہے کہ ہم اللہ کے کام آ جائیں، اللہ کے دین کے کام آ جائیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنایا، امت کی قیادت کا ذریعہ بنایا۔ حکمرانوں نے دین کی خدمت نہیں کی، الا قلیلا الا قلیلا۔ حکومت کا کوئی دن نہیں ہوتا، چاہے پہلی صدی ہو چاہے آج کی صدی ہو۔ عبد الملک ابن مروان 82 ہجری میں بادشاہ بن رہا ہے، 82 ہجری میں حکومت سنبھال رہا ہے، ابھی 100 سال پورے نہیں ہوئے ہیں، اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اور مروان مرتا ہے، اور اس کو آ کر خلافت کی مبارکباد دی جاتی ہے تو وہ قرآن کو بند کر کے کہتا ہے ھذا فراق بینی و بینک۔ یہ 82 صدی کی پکار ہے، ھذا فراق بینی و بینک۔ اور عبد الملک صحابہ کی زمانے کا انسان ہے، تابعی انسان ہے، پر حکومت کا کوئی دین نہیں ہوتا۔ حکومت کا دین حکومت ہے۔ کوئی بیچ میں عمر بن عبدالعزیز جیسے آئے، صلاح الدین جیسے آئے، یہ تو چند ہیں، چند ساری اسلامی تاریخ میں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ بوجھ ہمیشہ علم والوں نے اٹھایا ہے، یہ بوجھ ہمیشہ انہی لوگوں کے کندھوں پر آیا ہے جو چٹائیوں سے چلے رہے، بجائے حکومتوں کے ٹکر لی ہے اور اسلام کی کشتی کو کنارے تک پہنچایا ہے۔ ہائے ہائے، دنیا میں کسی بادشاہ کا جنازہ، کسی فاتح کا جنازہ، کسی وزیر اعظم کا جنازہ، کسی امیر المومنین کا جنازہ اسلامی تاریخ میں سب سے بڑا جنازہ کسی بادشاہ کا نہیں، صدر کا نہیں، وزیر کا نہیں، خلفائے بنی عباس کا نہیں، خلفائے بنی امیہ کا نہیں، سلاطین ترکستان کا نہیں، محمود غزنوی کا نہیں، تیمور کا نہیں، اورنگزیب کا نہیں۔ اسلامی تاریخ میں سب سے بڑا جنازہ امام احمد بن حنبل کا اٹھایا گیا ہے۔ سب سے زیادہ دکھ جھیلنے والا، سب سے زیادہ دکھ جھیلنے والا اور عباسی طاقت سے ٹکرانے والا، دوسری ہجری 132 میں عباسی آ گئے ہیں، تو ابھی تیسری صدی شروع نہیں ہوئی ہے، اور مامون پٹڑی سے اترا ہے، اور اعتزال اور خلق قرآن کا وہ قائل ہوا ہے، اور بشر مریسی کو مفتی بنایا ہے، اور معتصم نے اس کے بعد قیامت توڑ دی اہل سنت والجماعت پر۔ واسط نے اس کے آگے کام بڑھایا، اسے قتل کیا، اسے سولی پہ چڑھایا، اسے قید و بند میں ڈالا۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ ایسا دور تھا کہ ساری اسلامی سلطنت سہم چکی تھی۔ معتصم ایسا طاقتور انسان تھا، اپنی 2 انگوٹھا اور انگلی میں آدمی کو کلائی پکڑ کے یوں توڑ دیتا، ایسے کر کے کلائی توڑ دیتا تھا۔ ان پڑھ تھا، گنوار تھا، علم نہیں تھا۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہ آزمائش آ گئی، ایک طرف جان ہے، ایک طرف اسلام ہے، اور اکثر علماء یا شہید ہو گئے یا اپنی جانیں بچا کے بھاگ گئے تھے، دور نکل گئے تھے، دارالسلطنت چھوڑ گئے تھے۔ ایک بوڑھے انسان 7 برس کے انسان پر سارے اسلام کا بوجھ آیا ہوا ہے۔ 2 ہستیاں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا لولا ہوا لما عبد اللہ، ایک ابو بکر صدیق ہیں جن کے بارے میں کہا گیا لولا ابو بکر لما عبد اللہ، اور پھر اس کے بعد احمد بن حنبل ہیں جن کے بارے میں کہا گیا لولا احمد لما عبد اللہ، کہ پورا زور تھا عباسی طاغوتی طاقت کا، اس سے کہو کہ قرآن مخلوق ہے۔ اور وہ قید و بند میں جکڑے ہوئے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے 3 دن ادھر بھی احمد ادھر بھی احمد، ادھر احمد بن حنبل ادھر احمد بن ابی داؤد، وہ معتزلہ کا مفتی یا اہل سنہ کے مفتی۔ 3 دن مناظرہ ہو رہا ہے اور وہ لاجواب ہو رہے ہیں اور جواب مسکت ہیں، اور باطل کانا گدھوکا کی تعبیر پیش کر رہا ہے۔ جب عاجز آ گئے، تیسرے دن پتا تھا کہ آج مجھے نہیں چھوڑیں گے، قتل کر دیں گے، تو ادھر سے آ رہے ہیں، زندان سے آ رہے ہیں، اور عباسی سلطنت پھر عقوبت خانے کی طرف سفر ہے۔ چھتوں پر بھی لوگ چڑھے ہوئے ہیں کہ دیکھو آج کیا ہوتا ہے، اور یہ اندر ہی اندر کہتے جا رہے ہیں بوڑھا ہو گیا ہوں، بنی عباس کے کوڑے نہیں سہ سکوں گا، تو میں بھی کیوں نہ جان بچا لوں جیسے اوروں نے جان بچائی۔ یہ دل میں خیال آ رہا ہے کہ مجمع میں ایسے ایک دم ایک آواز آئی، ہلچل کی مچی، تو کیا دیکھا ایک بڑا لمبا تڑنگا جوان ہے اور مجمع کو چیرتا ہوا آ رہا ہے۔
قریب پہنچنے لگا، احمد احمد تعارفونی، احمد مجھے جانتے ہو؟ کہ نہیں۔ کہنا ابو الہیثم، میں ابو الہیثم ہوں، بغداد کا سب سے بڑا چور ڈاکو بدماش، بنو عباس کی پولیس کے رجسٹر میں لکھا ہوا ہے، میں 118 کوڑے کھا چکا ہوں اب تک، اور میں نے باطل کو نہیں چھوڑا، دیکھو کہیں عباسیہ کے کوڑوں سے حق نہ چھوڑ دینا، کہیں بنو عباس کے کوڑوں کے ڈر سے حق آئے۔ اس زمانے کے چور بھی ایسے تھے، کیا کام۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے میرے اندر جیسے ایمان کی لہر دوڑ گئی، میں نے ارادہ کر لیا کہ میری بوٹی بوٹی بھی کر دیں تو میں حق سے نہیں چلوں گا۔ ایک چور کی بات، ایک ڈاکو کی بات، بارہا گھر میں بیٹھے بیٹھے فرماتے رحم اللہ ابو الہیثم۔ تو اس دن بیٹے نے پوچھا یہ ابو الہیثم کون ہے جس کو ہر دوسرے دن کہہ رہے ہو تو رحم اللہ ابو الہیثم؟ ان کو تو یہ دعائی لے جائے گی۔ تو پھر یہ سارا قصہ سنایا کہ ابو الہیثم بغداد کا سب سے بڑا ڈاکو اور چور تھا، مجھے یہ نصیحت کر گیا جس نے میرے اندر ایمان کو بھر دیا۔ جب اندر پہنچے تو وہی منظر تھا۔ احمد ابی داؤد نے کہا اس کو حجت تمام ہو چکی، اس کے سر اڑا دیا جائے، یہ باغی ہے اور دین کا بگاڑنے والا ہے، اور اس کو یہ ڈر تھا کہ اس کو گردن اڑاؤں، گردن اڑانے سے ہچکچاتا تھا، بڑھاپا بھی دیکھ رہا ہے، لگا کوئی ہے جو کوڑے مار مار کے اس بوڑھے کو ختم کر دے۔ تو ایک حبشی نے کہا جو میرے 10 کوڑے ہاتھی بھی کھا لے تو مر جاتا ہے، میرے 10 کوڑے ہاتھی بھی کھا لے تو مر جاتا ہے، تو آ۔ اس نے آ کے کوڑے مارنے شروع کیے ہیں، 10 کا عدد پار ہو گیا اور کوڑے لگ رہے ہیں، اور کرتا تو تھا ہی نہیں، بوٹیاں اڑنا شروع ہو گئی، خون بکھرنا شروع ہو گیا، سہمت ڈھیلا ہوا، اللہ میرے مجھے ننگا ہونے سے بچانا۔ جدھر سہمت تھا وہیں معلق ہو گیا، کھل گیا تھا لیکن وہیں کھڑا ہو گیا، اور 11 اور 12 اور 13 اور اب معظم کہتا اور زور سے مار قاتلک اللہ، اور زور سے مار اللہ تجھے ہلاک کرے، اور زور سے مار۔ آخر جب سر چکرانے لگا، آنکھیں بند ہونے لگی تو احمد بن ابی داؤد نیچے اترا اور کہنے لگا اب بھی اگر تو کہہ دے قرآن مخلوق ہے تو میں تمہیں خلیفہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ تو انہوں نے فوراً آنکھیں کھول کے فرمایا اب بھی اگر تو کہہ دے کہ قرآن کلام اللہ غیر مخلوق ہے تو میں حشر میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ اور پھر گر گئے، 18 کوڑے کھا کے گر گئے، ہوش نہیں رہا، زندان میں جا کے ہوش آیا۔ پھر کیا ہوا؟ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو خواب میں دیکھا گیا، ساتھ میں نے پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ میرے اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور مجھ سے پوچھا احمد کوڑے کیوں کھائے تھے؟ تو میں نے کہا یا اللہ تیرے لیے کھائے تھے۔ اچھا میرے لیے کھائے تھے؟ تو جنت کی وہ دولت جس کے بعد جنت بھی ہیچ نظر آئے گی وہ اللہ کا دیدار ہے، وہ اللہ کا دیدار ہے۔ تو کہا میرے اللہ نے اس کے بعد فرمایا اچھا تو نے میرے لیے کوڑے کھائے تھے، میں اپنا نقاب اٹھاتا ہوں قیامت تک میرا دیدار کرتا رہے، میں اپنا چہرہ تیرے لیے کھولتا ہوں قیامت تک مجھے دیکھتا رہے۔ متوکل کے زمانے میں انتقال ہوا، زمین تنگ پڑ گئی، دریا میں کشتیوں کے پل بنائے گئے، کشتیوں کے راہیں بنائے گئے، کشتیوں میں سفر بنائی گئی۔ زیادہ سے زیادہ جو مبالغہ آرائی کے ساتھ قول ہے وہ 20 لاکھ کا ہے، اور ابن کثیر فرماتے ہیں محتاط اندازہ ہے 13 لاکھ انسانوں نے جنازے میں شرکت فرمائی، اور ان کے جنازے کو دیکھ کر 20,000 غیر مسلم مسلمان ہوئے کہ اتنا بڑا جنازہ تو کوئی بادشاہ بھی مرے تو اتنا نہیں اٹھتا۔ تو میرے بھائیو اب بوجھ ہم پر ہے، بازار میں سوتر کم پڑ جائے مل والوں کو پکڑا جائے گا، منڈی میں کپاس نہ بکے تو زمینداروں کو پکڑا جائے گا، آم نہ بکے تو ملتان کے باغبانوں کو پکڑا جائے گا،
کنو بازار میں نہ پہنچے تو سرگودے کے باغبانوں کو پکڑا جائے گا، کپڑا نہ ہو تو سارے کپڑے کے مل والوں کو پکڑا جائے گا، گندم بازار سے مٹ جائے ختم ہو جائے تو زمینداروں کو پکڑا جائے گا، بازار سے علم اٹھ جائے، تقویٰ اٹھ جائے، توکل اٹھ جائے، دیانت اٹھ جائے، عزت اٹھ جائے، کس کو پکڑا جائے گا؟ زمینداروں کو پکڑیں گے یا خیر المدارس والوں کو پکڑیں گے یا بنوری ٹاؤن والوں کو پکڑیں گے یا ریمنڈ والوں کو پکڑیں گے کہ تقویٰ بازار میں نہیں مل رہا، دیانت بازار سے اٹھ گئی ہے، ترازو کا صحیح تلنا بازار سے اٹھ گیا ہے، یہ الزام ہم پر آتا ہے، یہ مشقت ہم پر آتی ہے۔ میرے بھائیو ہم ہوش میں آ جائیں اور اپنے آپ کو اللہ سے مانگ لیں، یا اللہ تو ہم پر فیضان فرما دے، تو ہمیں قبول فرما لے۔ یہ علم ایسی دولت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم ہو کر بھی کہہ رہے ہیں او امضی حقبا، میری ساری زندگی بھی گزر گئی تو میں اس کی تلاش میں نکلوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا علم دیا؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے میرے بندو، اے دنیا کے انسانوں، تمہیں خبر ہی نہیں کہ میں نے اپنے نبی کو کیا کچھ دے دیا، کیا کچھ دے دیا۔ ما اوحا، یہ خبر ہمیں سنائی، پھر اپنے نبی سے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اتنا ملنے کے بعد بھی کہا گیا مانگو مجھے دیا جائے، مانگو مجھے دیا جائے۔ میرے بھائیو، مفتی صاحب کو راحت پا گئے، دنیا کے دکھوں سے نجات پا گئے۔ اور تمہیں بتاؤں، ابن القیم نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جنت میں ایک محفل ہوگی جس میں صرف علماء شریک ہو سکیں گے اور نہیں، اس میں اللہ پر قرآن کے علوم کا فیضان فرمائے گا، اور ایک ایک لفظ میں سمندر نہیں آفاق کھلیں گے، ایک ایک لفظ میں، کیونکہ کلام متناہی معانی اور مفاہیم ہیں، لا متناہی علوم پر یہ مشتمل ہے، تو اس کے حقائق ایک ایک لفظ سے اللہ پر کھولے گا، تو جب اس پر وہ آپس میں بات چیت کریں گے نہ انہیں جنت یاد رہے گی، نہ حوریں یاد رہیں گی، نہ کھانا یاد رہے گا، نہ مشروب یاد رہیں گے، وہ اسی کی لذت میں گم ہو جائیں گے۔ تو وہ تو وہاں پہنچا دیے گئے ہوں گے، ہاں پیچھے آنے والوں کا مسئلہ ہے کہ میں کس حال میں دنیا سے جاتا ہوں۔ ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ موت آ چکی ہے، رسک جاری ہے، سکرات ہے، فرمایا کرتے تھے مجھے 1,00,000 حدیث اس طرح یاد ہے جیسے تمہیں سورہ اخلاص یاد ہے۔ ہمارے بچوں کو 10 حدیثیں یاد نہیں ہیں، میں نہ رہوں تو کیا کروں، 10 حدیثیں زبانی نہیں سنا سکتے، 1,00,000 حدیث ایسے جیسے اخلاص کی صورت، سکرات ہیں، ہوش نہیں ہے، کلمہ کی تلقین کیسے کی جائے؟ محمد بن سلمہ، ابو حاتم، منذر بن شاذان، یہ 3 بڑے محدث میں بیٹھے ہیں، تو منذر بن شاذان، ابو حاتم، تو ابو حاتم اور محمد بن سلمہ اور منذر بن شاذان آپس میں سوچ کیا کریں، تو محمد بن سلمہ بولے حدثني ضحاك بن مخلد عن ابي عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن ابي غريب، اور یہ سند پڑھ کے چپ، یہ حدیث من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ حدیث ہے۔ اب اس کی ادھوری سند پڑھ کے چپ، ابو حاتم بولے حدثني بندار عن ابي عاصم عن عبد ابو حاتم نے اپنی سند نقل کی حدثني بندار عن ابي عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن ابي غريب۔ کانوں میں آواز پڑی، ہوش میں نہیں ہے، آواز جائی گئی ہے، لاشور تک پہنچی ہے، وہاں تحریک ہوئی اور اسی غشی میں زبان کھل گئی، اور انہوں نے یہ فرمانا شروع کیا حدثني ابو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن ابي غريب، باقی جہاں چپ ہو گئے تھے یہ آگے چلے، عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله
دخل الجنة أو قال حرم